تو کمپیوٹر کمیونیکیشن اور چیز ہے، کمپیوٹر نیٹورک اور چیز ہے۔ کمپیوٹر نیٹورک کا کام ہے کہ ڈیٹا کو ایکسیس پرووائڈ کرنا، اور کمپیوٹر کمیونیکیشن کا کام ہے یا اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کو کرنا ہے، اس کو پریزنٹیبل فارم میں کیسے لے کر آنا ہے کہ آپ اس کو ٹرانسمٹ کر سکے لنک کے اوپر۔ تو پروسیسنگ از ڈیٹا کمیونیکیشن، اس کی کنیکٹیوٹی از نیٹورک، کمپیوٹر نیٹورک۔ سو ڈیٹا کی اگر بات کریں تو واٹ از ڈیٹا؟ ڈیٹا از را فیکٹ یا فگر یا وہ انفارمیشن جس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، دیٹ از ڈیٹا۔ ڈیٹا آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ڈیٹا ویڈیو کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، آڈیو کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس بٹس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ایک فائل بھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس امیجز بھی ہو سکتا ہے، وہ سارا کا سارا ڈیٹا۔ اس کو اگر آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو پہلے پروسیس کرنا پڑے گا، تو آپ اس کو لنک پہ شیئر کر سکیں گے۔ تو کمیونیکیشن، ڈیٹا اور کمیونیکیشن، شیئرنگ دی انفارمیشن، کمپیوٹرز کین مینیپولیٹ انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹرز کا کام کیا ہے؟ انفارمیشن کو مینیپولیٹ کرنا، پروسیس کرنا، پریزنٹیبل فارم میں لے کر آنا۔ نیٹورک کا کام کیا ہے؟ کریٹنگ ایکسیس ٹو دیٹ پروسیسڈ انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، تو نیٹورک نے آپ کو ایکسیس پرووائڈ کرنی ہے اس پروسیس انفارمیشن کو۔ تو ٹیلی کمیونیکیشن کا لفظ اگر آپ نے، تو ہم لوگ بے تحاشا یوز کرتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ کی بات بھی کرتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی بھی بات کرتے ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن تو خیر انگلش کا لفظ ہے، ٹیلی بیسیکلی گریک ورڈ ہے ایک، اور ٹیلی مینس فار۔ ٹھیک ہے، فار مینس دور کی کمیونیکیشن۔ تو ٹیلی کمیونیکیشن مینس کمیونیکیشن ایک ریموٹ ایریا پہ یا ایک ڈسٹنٹ لوکیشن پہ۔ کیریکٹرسٹکس آف ڈیٹا کمیونیکیشن، کچھ چیزیں تو میں آلریڈی اس میں بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ ایک ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کی کیریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے۔ آپ نے صرف ایک نیٹ ورک ڈیزائن کرنا ہے تو صرف تاریں جوڑ کے آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا، اس میں یہ چار چیزیں، اس میں کیریکٹرسٹکس یہ چار ہونی چاہیے، تو یہ آپ کا نیٹ ورک کا فائدہ ہے، اس کو لوگ یوز کریں گے، ورنہ آپ کا نیٹ ورک از آف نو یوز۔ سب سے پہلی کیریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے؟ ڈیلیوری۔ ڈیلیوری مینز ڈیٹا مسٹ بی ڈیلیورڈ ٹو اے کریکٹ ڈیسٹینیشن۔ یہ نہیں کہ آپ نے ڈیٹا بھیجا اور وہ کسی اور کے پاس چلا گیا، آپ نے ایس ایم ایس کسی اور کو کیا اور ایس ایم ایس پہنچ کسی اور کے پاس گیا، یا آپ نے ڈیٹا وائس کسی اور کو بھیجی کسی اور کے پاس چلا گیا، ویڈیو کال کسی اور کو ملائی کسی اور کے پاس چلا گیا، ای میل کسی اور کو کرنی تھی کہیں اور چلی گئی۔ کریکٹ ڈیسٹینیشن پہ ڈیٹا آپ کا پہنچنا چاہیے، آپ کی کیریکٹرسٹکس ہیں مین ڈیٹا کمیونیکیشن ایک نیٹ ورک کی۔ جو آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے، اٹ مسٹ بی ڈیلیورڈ ٹو دی کریکٹ ڈیسٹینیشن۔ دوسرا، ایکوریسی۔ ایکوریسی مینز ایرر فری ڈیٹا، آپ کے ڈیٹا میں ایرر نہ ہو۔ ایرر فری ڈیٹا مینز کہ ایک بھی بٹ آپ کے ڈیٹا میں کرپٹ ہوئی تو آپ کا پورا ڈیٹا ضائع ہے۔ ایگزامپل میں دے دوں، آسکی کریکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے ڈی ایل ڈی کے کورس میں، کہ آپ نے سی ایف کے کورس میں آسکی کریکٹرز دیکھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 7 بٹ کا ایک کوڈ ہوتا ہے، ہر ایک کریکٹر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ اے کا اپنا کریکٹر ہے، اپنا ایک آسکی کوڈ ہے، بی کا اپنا ایک آسکی کوڈ ہے، 1 کا ایک اپنا آسکی کوڈ ہے۔ اے کے آسکی کوڈ میں کوئی ایک بٹ اگر آپ صرف چینج کر دیں، آپ کا لیٹر ہی ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ تو اگر آپ کا پورا 1 GB ڈیٹا، یعنی کہ 1 گیگا بائٹس، اتنی زیادہ بٹس ہوگی، اس میں ایک بٹ کرپٹ ہوئی تو آپ کا 1 GB کا پورا ڈیٹا ہی ضائع ہو گیا۔ تو آپ کا ڈیٹا ایکوریٹ ہونا چاہیے، مینز ایرر فری۔ ایون اے سنگل بٹ ایرر از ناٹ ایکسیپٹیبل اوور دا نیٹ ورک، ایک سنگل بٹ کا ایرر بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو ایرر فری ڈیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے 1 GB کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ پہ لگایا اور 1 GB کا ڈیٹا پورا آپ کے پاس ریسیو ہو گیا، اور ریسیونگ کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ جی اس میں تو ایک بٹ کرپٹ ہے، تو پورا کا پورا 1 GB کا ڈیٹا ضائع۔ آپ کے لیے تو آسان ہے کہ یہ ریسورس دوبارہ ریکویسٹ کر لیں سرور سے کہ مجھے دوبارہ دے دو، کرپٹ ہو گیا، لیکن آپ اس نیٹ ورک کی ریسورس کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کا نیٹ ورک سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ ایک ڈیٹا جو آلریڈی آ چکا ہے، آپ اس کو دوبارہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا نیٹ ورک کے اوپر باقی لوگ بھی اس شیئرڈ ریسورس کو یوز کر رہے ہیں، تو بینڈ وڈتھ باقیوں کی بھی کنزیوم ہو رہی ہے۔ تو آپ کا نیٹ ورک بار بار اس طرح سارے لوگ بار بار ڈپلیکیٹ ڈیٹا ایکسیس کرنا شروع کر دیں یا ریکویسٹ کرنا شروع کر دیں، تو آپ سوچیں آپ کا نیٹ ورک بالکل ہی بیٹھ جائے۔ تو آپ کا ڈیٹا، آپ کا سسٹم، آپ کی یہ جو 7 لیئرز میں نے بتائی ہیں، وہ بیسیکلی یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کریکٹ ڈیسٹینیشن پہ بھی جائے اور اس میں ایک بٹ کا ایرر بھی نہ آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ایکوریسی بھی آپ کی مین امپورٹنس رکھتی ہے ایک نیٹ ورک کے اوپر۔ تیسری چیز ہے ٹائملینس، آپ کا ڈیٹا ٹائملی ڈیلیور ہونا چاہیے۔ اب وہ ٹائملینس ڈیپینڈنٹ ہے ڈیلیوری اور ایکوریسی پہ۔ اب یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس ملٹیپل کاپیز آپ ڈیٹا کی سرور سے ریٹریو کرنا شروع کر دیں،
تو آپ کا ڈیٹا سلو ہو جائے گا نا، تو ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا، تو ٹائم تو آپ کا گیا. تو ڈیلیوری آن ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو آپ نے فار ایگزامپل ٹیکسٹ میسج کیا، کیونکہ ہر ایک ڈیٹا کی ہر ایک انفارمیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کی ورتھ وہ اس ٹائم لمٹ تک ہوتی ہے. آپ نے فار ایگزامپل سی آر نے میسج کرنا ہے کلاس میں گروپ کو کہ جی 12 بجے کلاس ہے، اس نے 11:30 میسج کر دیا. اب وہ 12 بجے کے بعد کسی کو میسج ریسیو ہوتا تو اس میسج کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے. اس میسج کا فائدہ آپ کا ڈیٹا ٹائملی ڈیلیور بھی ہونا چاہیے، ایکوریٹلی بھی ڈیلیور ہونا چاہیے، اور ٹائملی بھی ڈیلیور ہونا چاہیے. آپ کا ڈیلے آ گیا تو آپ کا ڈیٹا اس انفارمیشن کی کوئی اہمیت نہیں. بعض جگہوں پہ ڈیلیڈ ڈیٹا کی چلیں اہمیت ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ نہیں ہوتی. چلے میں اس کی بھی ایک ایگزامپل دے دوں کہ آپ فار ایگزامپل ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ڈیٹا چلے سلو ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں 10 منٹ لگ رہے ہیں 12 لگ جائیں، کوئی فرق پڑ رہا ہے، 12 منٹ کے بعد ویڈیو دیکھ لیں گے. ادھر ٹائملی ڈیلیور ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ وہی ویڈیو اگر آپ لائیو اسٹریم کر رہے ہیں، آپ ایک لائیو چینل دیکھ رہے ہیں، آپ ایک لائیو کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا ڈیٹا ڈیلے ہو گیا، تو لائیو اسٹریمنگ آپ کی آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے. تو آپ یا تو کچھ بیچ میں فریمز آپ کو اسکپ کرنے پڑیں گے، یا آپ تھوڑا سا سلو ڈاؤن چلیں، ادھر میچ ختم ہو جائے گا اور آپ کا میچ 1 گھنٹے کے بعد ختم ہوگا. تو اس کیس میں آپ کا ٹائملی ڈیلیور ہونا ڈیٹا ضروری ہے. تو زیادہ تر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ڈیٹا ٹائملی ڈیلیور ہو، اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ باقی اوپر والی چیزوں پہ کہ آپ کا ڈیٹا کریکٹ ڈیسٹینیشن پہ جائے. کیونکہ انکریکٹ ڈیسٹینیشن پہ جائے تو بھی آپ کی ریسورسز تو ضائع ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. آپ کا ڈیٹا فار ایگزامپل آپ نے بس بھیجنی ہے پنڈی کی طرف، اور بس آپ نے ٹیکسلا سے بھیج دی اٹک کی طرف، تو آپ نے بجائے اس طرف پراپر روٹ کو فالو کرنے کے بجائے آپ نے اٹک والی سائڈ پہ کنجیشن کریٹ کر دیا، آپ نے ادھر والے لنک کو آپ نے آکوپائی کر لی، ادھر کی بینڈ وڈتھ آپ نے ڈسٹرب کر دی. تو آپ کا ڈیٹا ان کریکٹ ڈیسٹینیشن پہ جائے تو بھی آپ کی بینڈ وڈتھ افیکٹ ہوتی ہے، کریکٹ پہ چلی جائے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے جی بینڈ وڈتھ یوز ہوئی تو کسی کام تو آئی، کوئی صحیح جگہ ڈیٹا تو پہنچ گیا نا. اور ایکوریٹلی ڈیلیور ہونا چاہیے، اور ٹائملی بھی ڈیلیور ہونا چاہیے. اور لاسٹ ون از جٹر. جٹر از بیسیکلی ویریشن ان پیکٹ ارائیول ٹائم. اگر نیٹ ورک کی زبان میں بات کریں تو پیکٹ کے ارائیول ٹائم میں جو ویریشن ہے وہ جٹر ہے. ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں ان ایون ڈیلیز. ٹھیک ہے، ان ایون ڈیلیز آ رہے ہیں. ابھی میں نے ایگزامپل آپ کو آلریڈی دے دیا، بلکہ آپ نے بعض دفعہ دیکھا بھی ہوگا. آپ لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں نا، آپ میچ دیکھ رہے ہیں یا کوئی لائیو چینل دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ 2-3 فریمز آتے ہیں، پھر آپ کی ویڈیو رک جاتی ہے، پھر بعض دفعہ نارملی اسموتھ چل رہی ہوتی ہے ویڈیو، لیکن پھر اچانک سے رک جاتی ہے، پھر کبھی تیز ہو جاتی ہے ایک دم سے، پھر کبھی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ ان ایون ڈیلے ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ پیکٹ 30 ملی سیکنڈ کے بعد آ رہا ہے، بعض دفعہ 40 ملی سیکنڈ کے بعد آ رہا ہے، بعض دفعہ کوئی ڈیلے نہیں آ رہا ہے، اور بعض دفعہ کچھ زیادہ ڈیلے آ گیا، ویڈیو بالکل رک گئی. یہ جٹر ہے. آپ کو چیز انوائے کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آپ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کے نیٹ ورک میں یہ کیریکٹرسٹک بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ جو ان ایون ڈیلے ہے یہ کم سے کم ہونا چاہیے. آپ بالکل تو اس پہ قابو نہیں پا سکتے، لیکن آپ اس کو کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہو. تو آپ کے پاس یہ جو ان ایون ڈیلے ہے یا ویریشن ان پیکٹ ارائیول ٹائم ہے، یہ آپ کے پاس ایون ہو، ان ایون نہ ہو، تو یہ جٹر ہے. تو یہ 4 کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ آپ کے ڈیٹا کمیونیکیشن یا نیٹ ورک: ایکوریسی، ٹائملینس اور جٹر. اچھا، کمپوننٹس کی طرف آتے ہیں. کمپوننٹس کیا ہیں؟ ایک ڈیٹا کمیونیکیشن کے دو لوگوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سینڈر اور ریسیور تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور انہوں نے کمیونیکیٹ کیا کرنا ہے، وہ کوئی میسج ہوگا بیچ میں، اور وہ کس لنک کے تھرو کمیونیکیٹ کریں گے، وہ کوئی میڈیم ہوگا. وہ ٹرانسمیشن میڈیم آپ کے پاس وائرلیس بھی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، تار کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، فائبر آپٹک سے بھی کر سکتے ہیں. اس کو کسی نہ کسی پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس میں میسج ہوگا، سینڈر میسج سینڈ کرے گا ریسیور کو، اور کسی نہ کسی ٹرانسمیشن میڈیم سے اور کوئی نہ کوئی پروٹوکول فالو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو میسج سینڈر ریسیور اور ٹرانسمیشن میڈیم تو آسان چیزیں. پروٹوکول تھوڑی سی ریلیٹیولی نئی چیز ہے آپ کے لیے کہ یہ پروٹوکول سے مراد کیا ہے، یہ پروٹوکول کیوں ہونا چاہیے، اس کے کمپوننٹ میں پروٹوکول کا کیا کام ہے. تو پروٹوکول کو آگے بھی خیر میں ڈیفائن کروں گا، لیکن پروٹوکول مینس اسٹینڈرڈ، ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر آپ نے فالو کرنا ہے.
ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ نے بی ایس کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تو آپ نے ایک پروٹوکول فالو کیا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپلیکیشن فل کی، آپ نے چلان جمع کرایا، آپ نے اس کو انویلپ میں پلیس کیا، آپ نے فلاں کنسرنڈ بندے کو وہ اپلیکیشن پہنچائی، ٹھیک ہے، یہ ایک پروٹوکول ہے، ایک اسٹینڈرڈ سب نے فالو کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن دو مختلف لوگوں کے، کمیونیکیشن الگ بندہ اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا نا، اکیلے اگر کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے لوگ تو اس کو پاگل کہیں گے، کمیونیکیشن ہمیشہ دو لوگوں میں ہوتی ہے، تو دو لوگوں میں کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ نے سیم پروسیجر سیم سٹینڈرڈ فالو کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں کہوں جی میں اپلیکیشن اس طریقے سے جمع کراؤں گا، ٹھیک ہے، میں اپلیکیشن اپنی طریقے سے لکھوں گا، میں اپنے مرضی سے میں انویلپ میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، میں چلان کسی اور بینک میں جمع کرا دیتا ہوں، میں اپلیکیشن ایسے دے دوں گا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں جی میں اپنے طریقے سے اپلیکیشن جمع کراؤں گا ایڈمیشن کے لیے، تیسرا کہتا ہے جی میں اپنی طرف سے کراؤں گا، اور طرح سے پروسیس کر رہا ہوں، اس کا میں اور طرح سے کر رہا ہوں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا ڈیٹا واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سٹینڈرڈ پروسیجر فالو کرنا ہے، ایک پروٹوکول فالو کرنا ہے، ایسا پروٹوکول جو کہ سب کو سمجھ آئے۔ اس ایگزامپل دے دیتا ہوں میں، ملک ہیں کافی سارے ہیں، 200 پلس ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہ ان سارے ملکوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو کیا وہ اپنی اپنی زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ کیا میں امریکہ جا کے اردو میں کمیونیکیٹ، امریکہ والے چائنا آ کے اپنی زبان میں انگلش کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ کیا چائنا والے ملیشیا جا کے چینی میں بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چائنیز میں وہ بات نہیں کرتے۔ تو آپ نے ایک ایسا سٹینڈرڈ ایسا پروٹوکول ڈیفائن کرنا ہے جو کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ سارے سمجھ سکیں، اور وہ کیا ہے؟ انگلش، ٹھیک ہے، انگلش ایک ایسی سٹینڈرڈ لینگویج ہے جو کہ دنیا کے تمام ملک سمجھتے بھی ہیں، اور وہ ایک سٹینڈرڈ لینگویج ہے جو کہ سارے سمجھتے ہیں، بولتے بھی، اور کمیونیکیشن ملکوں کے درمیان میں ایسے ہوتی ہے۔ اگر میں اردو میں بات کروں، کوئی چائنیز میں بات کرے، کوئی فرینچ میں بات کرے، کوئی جرمن میں بات کرے، تو سمجھ کسی کو نہیں آئے گی، اور ڈیٹا ایویں ہی ہوا میں گھومتا پھرتا رہے گا اور آپ کا لنک ضائع ہو۔ تو اس لیے پروٹوکول کا کام کہ ایسا سٹینڈرڈ پروسیجر جو کہ سینڈر اور ریسیور اور دنیا کے جتنے سسٹمز ہیں وہ سارے کے سارے سمجھ سکیں، اس کو فالو کر سکیں۔ یہ جو 7 لیئرز ہم نے بنائی ہیں نا، یہ 7 کی 7 لیئرز، اور ان کا سیکوینس اسی لیے رکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سسٹمز ہیں، جتنے بھی نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہیں، وہ ان 7 لیئرز کو اسی سیکوینس میں فالو کریں گی، تو ہی سینڈر کو بھی سمجھ آئے گی، تو ہی ریسیور کو بھی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروٹوکول اس میں سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کورس میں زیادہ فوکس بھی ہمارا پروٹوکول ہی ہوگا۔ اچھا، ڈیٹا ریپرزینٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ ڈیٹا کو آپ ڈفرینٹ طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اس کی ایگزامپل بھی میں کافی دے چکا ہوں پہلے۔ ڈیٹا آپ ٹیکسٹ کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، نمبرز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، امیجز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، آڈیو کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، آڈیو اور امیجز کو ملا دے تو ویڈیو بن جاتی ہے، تو اس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈیٹا کو آپ اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ڈائریکشن آف ڈیٹا فلو کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ کمیونیکیشن دو لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ دو کے درمیان میں ہوتی ہے، تو آپ کے پاس اس میں ڈائریکشن 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے سمپلیکس، ٹھیک ہے، سمپلیکس مینز ون وے کمیونیکیشن، ون وے کمیونیکیشن، ماؤس ہو گیا آپ کے پاس، مانیٹر ہو گیا آپ کے پاس، کی بورڈ ہو گیا، یہ ساری ون وے کمیونیکیشن ہے کہ اس میں ڈیٹا کا فلو ون وے ہے، ریورس میں نہیں ہے۔ آپ ماؤس سے ڈیٹا سینڈ تو کر سکتے ہیں سسٹم پہ، واپس ڈیٹا ریسیو نہیں کر سکتے ماؤس پہ۔ تو یہ سمپلیکس کی ایگزامپل ہے۔ اسی طرح ہاف ڈپلیکس آپ کے پاس، تو ہاف ڈپلیکس کی بات کرتے ہیں۔ ہاف ڈپلیکس مینس ٹو وے کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، لیکن ون ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے، دو یوزرز آپس کر رہے ہیں لیکن ون ایٹ سائملٹینیسلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ پہلے ایک کرے گا، اس کی کمیونیکیشن پوری ہوگی تو پھر دوسرا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاف ڈپلیکس، واکی ٹاکی آپ کے پاس ہاف ڈپلیکس کی ایگزامپل ہے کہ ٹو وے کمیونیکیشن لیکن ون ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے۔ واکی ٹاکی میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر لیتا وہ دوسرا بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ون پرسن ایٹ اے ٹائم، ٹو کمیونیکیشن لیکن ون ایٹ اے ٹائم۔ اسی طرح فل ڈپلیکس ہے، ٹو وے کمیونیکیشن اور سائملٹینیس، ٹھیک ہے، دونوں لوگ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی لنک کے اوپر ڈیٹا آ بھی رہا ہے اور ڈیٹا جا بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک لنک کو سپلٹ کر دیتے ہیں بیسیکلی دو ہاف میں، ٹھیک ہے۔ ہم جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یہ بھی فل ڈوپلیکس کی ایگزامپل ہے۔ آپ اگر نے انٹرنیٹ کا کنیکشن یوز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ اپلوڈنگ بھی کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈنگ بھی کر سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، ٹھیک ہے۔ وہ جو ڈی ایس ایل ہم یوز کرتے ہیں، ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن، وہ بیسیکلی اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے لیے ہم وہ بیسیکلی فنکشن کیسے کرتا ہے کہ آپ نے اپلوڈنگ کی بینڈ وڈتھ الگ کی ہوئی ہے اور ڈاؤن ہے، تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آج کل ہم گھروں میں ڈی ایس ایل یوز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اے ڈی ایس ایل، اے سیمیٹرک ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن. اچھا، اس میں کیا چیز ہے کہ ڈی ایس ایل اور اے ڈی ایس ایل میں فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈی ایس ایل میں شروع میں ڈاؤن لوڈ اسپیڈ ایکول رکھی تھی. فار ایگزامپل 1 MB کا کنیکشن ہے تو 512 آپ نے اپلوڈنگ کے لیے رکھ دی، 512 ڈاؤن لوڈنگ کے لیے. لیکن چونکہ پھر اس کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے آرگنائزیشنز نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ لوگ اپلوڈنگ کم کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈنگ زیادہ کرتے ہیں، تو انہوں نے بیسیکلی پھر کیا کیا کہ جی اپلوڈنگ کی اسپیڈ کم کر دی، مطلب تقریباً 1/4 کر دی، اور باقی کی اسپیڈ ڈاؤن لوڈنگ کو دے دی تاکہ ڈاؤن لوڈنگ کی بینڈ وڈتھ زیادہ ہو. تو وہ اے ڈی ایس ایل کا کنسیپٹ آ گیا، لیکن 2 وے کمیونیکیشن پھر بھی ہے، تو وہ آئے گا فل ڈوپلیکس میں.